हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल 2024 है। आज हमने डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स में से एक मुंतखब किया है, जिसका उन्वान है मर्चेंट्स ऑफ डेथ यानी मौत के सौदागर। इस एडिटोरियल को लिखने की वजह जुम्आ के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल ने हथियारों पर पाबंदी की हिमायत की है। करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया, 6 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया और 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और जर्मनी दोनों ने मुखालफत में वोट दिया। जर्मनी ने निहायत ही भोंडा इल्ज़ाम लगाया कि उसने करारदाद की मुखालफत इसलिए की है क्योंकि करारदाद में हमास की मज़म्मत नहीं की गई। इस वक्त इसराइल दुनिया में हथियार बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क बन चुका है। दूसरी बात, अमेरिका और जर्मनी इसराइल को हथियार फराहम करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त हैं। इस करारदाद की वजह यह भी थी, इसराइल के मगरबी इत्तेहादियों में से कुछ सियासतदानों का कहना है कि असलहे की बरामदात रोक देनी चाहिए। इनके बकौल इसराइल तमाम शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन तक इंसानी इमदाद की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक गज़ा में 33,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। मर्चेंट्स ऑफ डेथ, मौत के सौदागर। In an increasingly rights conscious world, in an increasingly का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट्स कॉन्शियस हकूक़ से आशना, वर्ल्ड दुनिया, प्रोफेसिंग दावा कर रही है, अलीजेंस टू ह्यूमैनिटी इंसानियत से वफादारी का, द सिचुएशन इन गज़ा स्टैंड्स एज परहैप्स द वर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन, सूरत हाल जो गज़ा में है वो इंतहाई मुतज़ाद है। फ्यूल्ड बाय इज़राइल्स relentless military invasions. Fueled means स्टोक मतलब है जलती पर तेल डालना, किसी चीज़ को बढ़ाना, हवा देना। इसराइल की तरफ से रिलेंटलेस मीन स्टॉपलेस, एंडलेस, अनरिलेंटिंग मतलब ना ख़त्म होने वाला। मिलिट्री अस्करी इन्वेजन हमला, इसराइल की तरफ से अस्करी हमले ना ख़त्म होने वाले इस आग को हवा दे रहे हैं, इस पर जलती का काम किए जा रहे हैं। द रीसेंट कॉल, मौजूदा मुतालबा, हालिया मुतालबा, बाय द UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू हॉल्ट, ये UN यानी यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से हालिया मुतालबा है कि टू हॉल्ट आर्म्स सेल्स। हॉल्ट मीन्स स्टॉप यानी रोकना, आर्म सेल्स असले की फ़रोख्त, टू इसराइल को असले की फ़रोख्त रोकी जाए। ऑल्दो अ प्रोसीजरल डोमिनेशन फॉर सम क्रिटिक्स, अगरचे ये एक तरीके के मुताबिक डोमिनेशन वार्निंग तंबीह है, फॉर सम क्रिटिक्स कुछ नाक़दीन के लिए, इज़ अ डेस्परेट क्राई फॉर सैनिटी इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जंग के अंदर होश की मुतालबे की एक बेताब वो कॉल है, एहतजाज है। दैट हैज़ स्पिरल्ड इनटू व्हाट कैन ओनली बी कॉल्ड एन एक्सटर्मिनेशन कैंपेन। स्पिरल्ड इनटू यानी वो बढ़कर शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे हम सिर्फ एक्सटर्मिनेशन कैंपेन कह सकते हैं, कि एक खलासी की मुहिम कह सकते हैं। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप या किसी तबके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना। द फैक्ट्स आर अनडिनाएबल, अनडिनाएबल्स मीन ट्रू, अनसर्टन यानी हकायक जो हैं वो सच हैं। ओवर 33,000 लाइव्स स्नफ्ड आउट, तकरीबन 33,000 से ऊपर ज़िंदगियाँ जो है ना स्नफ्ड आउट, ख़त्म हो चुकी हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड का मतलब होता है ये 20,000, 40 या
ایک 99,000 تک مور میمڈ کا مطلب ہوتا ہے انجرڈ، مطلب کہ وہ بری طرح سے زخمی ہیں، نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں. اینڈ دوز ہو آر لیفٹ آر آن دی برنک فیمین، اور جو باقی بچے ہیں وہ قحط کے کنارے پر ہیں. لیونگ آف فیور دین 245 کیلوریز اے ڈے، یعنی ان کے پاس ایک دن کی 245 کیلوریز سے زیادہ کچھ نہیں بچا. The Netanyahu government's action highlight a flagrant disregard. نتن کی حکومت کے جو ایکشنز ہیں، جو کام ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، ہائی لائٹ نمایاں کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں. A flagrant disregard. flagrant کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کے ساتھ، یعنی عزت کوئی رسپیکٹ نہ دینا. ڈسریگارڈ اگنور کرنا، تو ایک بے عزتی کے ساتھ نظر اندازی ہے. فار دا انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون، اینڈ دا پرنسپلز آف ہیومن ڈیسنسی، انسانی شرافت کے جو بین الاقوامی قانون اور اصول ہیں ان کی بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ جو ہے نا نظر اندازی کو ظاہر کرتے ہیں. دا امپلائمنٹ آف اسٹارویشن ایز اے میتھڈ وارفیئر، جیسا کہ فنون جنگ کا طریقہ کار میں قحط سالی آتی ہے. دا یوز آف اے آئی مینس، اے آئی اسٹینڈس فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے ٹو ٹارگیٹ، نشانہ بنایا گیا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز، یعنی جو انتہائی گنجان علاقے ہیں انہیں. اینڈ دا ڈینائل آف اسینشیل ہیومنٹیرین ایڈ، اور پھر انسانی امداد، ضروری انسانی امداد کا انکار. 2.4 ملین پیلسٹینینز، جو کہ 2.4 ملین فلسطینیوں کو ملنی تھی، have effectively rewritten the rules of warfare. تو اس نے بڑے متاثر کن طریقے سے فنون جنگ کے جو قوانین دوبارہ سے لکھے ہیں. The tragic incident involving the world central kitchen، اور پھر اس میں ایک خوفناک حادثہ جس میں ورلڈ سینٹرل کچن بھی شامل ہے. یہ ورلڈ سینٹرل کچن وہ ایک ادارہ کے تحت جو ہے نا یہ کچن چلایا جاتا ہے جو کہ نان پروفیٹیبل ہے، یعنی جہاں پر لوگ پھنسے ہوتے ہیں انہیں کھانا مہیا کرتا ہے. ویئر اے ٹارگیٹڈ اسٹرائک کلڈ 7 ایڈ ورکرز، جہاں پر ٹارگیٹڈ اسٹرائک، یہ جو ایک نشانہ لے کر جو حملہ کیا ہے، اس میں 7 امداد کرنے والے کارکن مارے گئے. 6 آف ہوم ور فارنرز، ان میں سے 6 جو تھے وہ غیر ملکی تھے. انکیپسولیٹس مینس سم اپ، خلاصہ کرتی ہے دا امپیونٹی آف اسرائیلز ملٹری آپریشن، کہ اسرائیل کی جو عسکری آپریشنز ہیں ان کے امپیونٹی کا، کہ وہ اس کی دیدہ دلیری کا، کہ اس کو کسی سزا جزا کا ڈر ہی نہیں ہے. دا ایونٹ پروموٹر ریئر ربیوک، اس واقعے نے ریئر مطلب شاذ و نادر، ربیوک ڈانٹ جھپٹ فرام US پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے اس کو تقویت دی ہے. who has no hinted، جس نے اب اشارہ کیا ہے at a potential shift in US policy، یونائٹڈ اسٹیٹ کی پالیسی میں خفیہ تبدیلی کا. however، تاہم this should not have been the threshold for international outrage، کہ یہ جو ہے دنیا کے غم و غصے کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتی یہ بات. The fact that it took the deaths of these particular individual، حقیقت یہ ہے کہ ان مخصوص افراد کی موت کو لے کر to move واشنگٹن کا موو کرنا، یعنی اپنی پالیسی میں تبدیلی لانا یا کوئی اقدام اٹھانا. as a damning indictment of selective empathy. ڈیمننگ انڈکٹمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایک اس کی بددیانتی یا اس کی برائی کی علامت ہے، کہ سلیکٹیو ایمپتھی، کہ وہ کیا ہے، مخصوص ہمدردی ہے اس کی. اینڈ دا ڈسپورشنیٹ ویٹ آف ویسٹرن بلڈ اوور دیٹ آف دا فلسطینین پیپل، یعنی مغربی لوگوں کے خون کو فلسطینی لوگوں کے خون کے اوپر ترجیح دینا، ان کے اندر تناسب نہ رکھنا،
یہ اس کی برائی کی علامت ہے۔ the United States by continuing arms sales to Israel، یو ایس جو ہے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کو جاری رکھتے ہوئے it reportedly approved bombs the very day the strike occurred، کہ یہ رپورٹلی بم ثابت ہوئے کہ جو انہوں نے اس کو بھیجے اسرائیل کو the very day، اسی دن the strike occurred، جس دن حملہ ہوا is complicit in the bloodshed، تو اب وہ بھی اس خون خرابے میں شامل ہے، یعنی اسرائیل خون خرابہ کر رہا ہے تو امریکہ بھی اس خون خرابے میں شامل ہے۔ A continuation of this death dealing would further sink the country's stated commitment to justice، کہ اس طرح a continuation تسلسل of this death، اس موت کی یعنی ڈیلنگ کا، یعنی موت کی ڈیلنگ کا جو سلسلہ جاری ہے would further مزید sink the country's ڈبو دے گا ملک کی stated حیثیت کو commitment to justice انصاف سے and human rights on the global stage، یعنی دنیا کے سٹیج کے اوپر جو اس کا انصاف اور انسانی حقوق کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جو اس کی سپورٹ ہے، اس حیثیت کو وہ ڈبو دے گا۔ Meanwhile Israel's temporary permission for aid delivery into Gaza، جبکہ اسرائیل کی عارضی اجازت دینا ایڈ کو پہنچانے کی غزہ میں فالوئنگ انٹینس یو ایس پریشر، یہ یعنی یو ایس کے شدید پریشر کے بعد از اے منسکل جیسچر، کہ یہ ایک معمولی سا اشارہ ہے ان دی فیس آف دی براڈر اٹراسٹیز کمیٹڈ، کہ جو اتنے بڑے پیمانے پر جو انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں اس کے سامنے تو یہ ایک معمولی سا اشارہ ہے۔ Such measures are akin to placing a band-aid on hemorrhage، ایسے اقدام ایسے ہی ہیں کہ جیسے زخموں پر نمک رکھنے کے جیسے۔ They fail to address the root cause of the conflict، وہ جھگڑا یا جنگ کا جو اصل وجہ تھی اس سے نمٹنے میں ناکام ہیں، اس کو ڈیل کرنے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ Are the systematic violence perpetrated by Israel against the Palestinians، اور جو ایک انہوں نے باقاعدہ سسٹمیٹک جو ظلم و تشدد کا ارتکاب کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ The need for paradigm shift in how the international community، اب جو ہے نا یہ ایک مثال ہے، ایک کامل مثال ہے شفٹ کرنے کی بین الاقوامی برادری میں، پارٹیکولرلی دا یو ایس، خصوصاً یو ایس کو اپروچ دا اسرائیل پیلسٹین کنفلکٹ از لانگ اوور ڈیو، کہ اب جو ہے نا وہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی جھگڑا ہے از لانگ اوور ڈیو، کہ یہ اب بڑی دیر تک ہو چکا ہے، یعنی کہ اب اسے واپس ہو جانا چاہیے، یعنی ختم ہو جانا چاہیے۔ It is not enough to condemn actions post factum or to issue slap on the wrist، یہ کافی نہیں ہے کہ مذمت کرنا اعمال کے جو پوسٹ فیکٹم اور ٹو ایشو سلیپ آن دا رسٹ، یعنی تعلیم یہ جو ہے نا ہتھیلی پہ وہ سلیپ کرنا۔ وارننگز ڈیوائڈ آف سبسٹانٹیو ایکشن، یعنی سنجیدہ معاملوں سے خالی ہیں، جو وارننگز ہیں یہ سنجیدہ معاملوں سے خالی ہیں۔ There must be a concerted effort to halt arms sales to Israel، اب جو ہے نا ایک باقاعدہ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرے and to hold it accountable for its violations of international law، اور بین الاقوامی قانون کے وائلیشنز کے توڑنے پر یا اس کے مرتکب ہونے پر اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ something it has long become accustomed to، کیونکہ اب کچھ اس کا حصہ بن گیا ہے یا اس کی ریت چل گئی ہے۔ in the words of UN Secretary General Antonio Guterres، یونائٹڈ نیشن جو سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے الفاظ میں nothing can justify the collective punishment in غزہ، غزہ کے اندر ایک مجموعی سزا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جسے اب جسٹیفائی کر سکیں۔ It has been 6 long months، اور اب اس کو 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔
دا ڈسٹرکشن تباہی، دا بلڈ لسٹ خون خرابہ، دا وار مسٹ اینڈ جنگ ختم ہونی چاہیے اینڈ دے مسٹ اینڈ نو اب ان کو ضرور ختم کر دیں۔